بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ دہم کلاس کی اردو نیو سلیبس سے ہمارا آج کا سبق ہے سر سید کا بچپن۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے اس سبق کے اندر سر سید کی پیدائش اور ان کا خاندانی پس منظر بیان کیا ہے۔ سر سید کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی ایک بہن صفیۃ النساء بیگم اور ایک بھائی سید محمد خان موجود۔ بھائی کی ولادت کے بعد 6 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب سر سید احمد خان پیدا ہوئے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کے لیے یہ ایک خاص نعمت تھی۔ بچپن ہی سے سر سید جسمانی طور پر مضبوط، توانا اور تندرست تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں درست اور بدن صحت مند تھا، مگر ذہانت یا غیر معمولی فطری صلاحیت کے لحاظ سے وہ دوسرے بچوں سے ممتاز نظر نہیں آتے۔ سر سید کے بچپن میں کوئی ایسی نمایاں بات نہیں ملتی جو انہیں عام بچوں سے الگ ثابت کرے۔ وہ خود بھی مانتے تھے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں محنت، مسلسل غور و فکر اور عملی مشق سے آہستہ آہستہ پروان چڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز بہت سادہ اور معمولی نظر آتا ہے، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کی شخصیت میں مزید عظمت اور نکھار پیدا ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی روحانی پیشوا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاہ غلام علی صاحب جو خاندان کے بزرگ اور روحانی پیشوا تھے، انہوں نے ان کا نام احمد رکھا، وہی بڑے بھائی کا نام محمد بھی رکھ چکے تھے۔ سر سید اور ان کے بہن بھائی شاہ صاحب کو دادا حضرت کہا کرتے تھے، کیونکہ حقیقی دادا ان کے والد کی شادی سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ شاہ غلام علی صاحب کی محبت اور شفقت حقیقی دادا جیسی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، یعنی شاہ غلام علی، کہ اگرچہ خدا نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے، مگر متقی کی اولاد کی محبت ایسی دی ہے کہ ان کے بچوں کی تکلیف یا بیماری مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ یہاں متقی سے مراد سر سید کے والد ہیں۔ تیسرے پیرے کے اندر مان بی بی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سر سید کی پرورش میں مان بی بی کا کردار نہایت اہم تھا۔ مان بی بی گھر کی ایک پرانی، وفادار اور خیر خواہ خادمہ تھیں، جنہوں نے سر سید کو گود میں پالا۔ سر سید کو ان سے بے حد محبت تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مان بی بی کے انتقال سے چند گھنٹے پہلے وہ انہیں فالسے کا شربت پلا رہی تھی۔ شدید علالت میں تھیں، لیکن اس کے باوجود سر سید کا خیال رکھ رہی تھیں۔ جب وہ فوت ہوئیں تو سر سید کو بہت رنج ہوا۔ والدہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ خدا کے پاس گئی ہیں، وہاں آرام سے رہتی ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ یہ بات سر سید کے دل میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ مدت تک یقین رکھتے تھے کہ مان بی بی کے لیے جو خیرات کی جاتی ہے وہ یقیناً ان تک پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ مان بی بی کے زیور یعنی ان کے گہنے کو بھی انہوں نے خوش دلی سے خیرات کرنے کی اجازت دے دی۔ سر سید کا بچپن میں سر سید کی تربیت نہایت متوازن تھی۔ نہ ان پر ایسی سختی تھی کہ وہ دب کر رہ جاتے اور ان کی صلاحیتیں دب جاتی، اور نہ ایسی آزادی کہ وہ آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ماموں، خالہ اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے بہت سے لڑکے ان کے ہم عمر تھے، اس لیے کھیل کود کے لیے وہ انہی کے ساتھ رہتے۔ انہیں نوکروں یا اجلاف کے بچوں اور آوارہ لڑکوں کی صحبت نہیں ملی۔ یہاں اجلاف سے مراد کم حیثیت والے لوگ، یعنی نچلے طبقے کے لوگ۔ بزرگوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو کھیل کھیلنا ہو شوق سے کھیلو، مگر چھپ کر نہ کھیلو۔ جیسے آج کل چھوٹے بچے موبائل استعمال کرتے ہیں تو یہی اصول اپنانا چاہیے کہ سامنے بیٹھ کے یوز کریں، چھپ کر انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اسی وجہ سے سب کھیل بڑوں کے سامنے ہوتے اور ان میں کوئی ناپسندیدہ بات شامل نہ ہوتی۔ گیند بلا، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی اور دوسرے کھیل ان کے معمول تھے۔ اگرچہ گیڑیاں کھیلنا اشراف میں معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر بزرگوں نے بھائیوں کو آپس میں کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہاں گیڑیاں سے مراد ایک پنجابی کھیل ہے جس میں چکر یا پھیرے لگائے جاتے ہیں اور بچے ایک دائرے میں یا ایک مقررہ جگہ پر کھیلتے ہیں۔ اور دوسرے یہاں لفظ اشراف استعمال ہوا ہے۔ اشراف سے مراد معززین
یعنی اعلیٰ نسب والے اجلاف کمتر اور اشراف اعلیٰ نسل کے لوگ۔ باوجود اس آزادی کے سر سید کو بچپن میں اکیلے باہر جانے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ جب ان کی والدہ دوسری حویلی میں جاتی اور دونوں حویلیوں کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ یعنی گویا آمنے سامنے ہے، تب بھی کوئی آدمی ان کے ساتھ جاتا۔ اسی وجہ سے وہ عام مجلسوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے سے محفوظ رہے۔ البتہ کھیل کود کے زمانے میں وہ مستعد، پھرتیلے اور کچھ شوخ طبیعت کے تھے۔ کبھی کبھی ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا، مگر آخرکار سب پھر ایک ہو جاتے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے یہاں نانا کے ساتھ کھانے پینے کے آداب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نانا صبح کا کھانا زنان خانے میں سب بچے بڑوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ زنان خانے سے مراد گھر میں وہ پورشن جو خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ ہر بچے کے سامنے خالی رکابی ہوتی اور نانا خود پوچھتے کہ کیا کھاؤ گے۔ بچے ادب اور صفائی کا خیال رکھتے۔ رات کو دیوان خانے میں کھانا ہوتا جہاں سختی سے صفائی اور آداب کی پابندی کرائی جاتی۔ دیوان خانہ یعنی گھر یا حویلی کا وہ حصہ جو مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ شام کے وقت چراغ جلنے کے بعد بچوں سے سبق سنا جاتا اور جس کا سبق اچھا ہوتا اسے مٹھائی ملتی، اور جس کا سبق اچھا نہ ہوتا یعنی وہ صحیح طریقے سے سبق نہ سناتا اسے ڈانٹ بھی ہوتی۔ تو گویا یہ جزا سزا کا سلسلہ ہوتا اور بچے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے اور وہاں سے آداب اور تعلیمات سیکھتے۔ سر سید کے مشاغل میں تیراکی، تیر اندازی نمایاں تھے۔ جمنا کے کنارے تیرنے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے، یعنی سر سید کے ساتھ اور بہت سے بچے اور بڑے آ کے تیراکی میں حصہ لیتے، اور اسی جمنا ندی کے کنارے میں تاج محل بھی ہے اور معزز خاندانوں کے لوگ یہاں شریک ہوتے۔ سر سید نے تیرنا اپنے والد سے سیکھا اور اس میں اچھی مہارت حاصل کی، اور اسی طرح تیر اندازی کے بھی جلسوں میں وہ شریک ہوتے، خوب مشق ہوتی، اور ایک موقع پر نشانہ ٹھیک لگنے پر والد نے ان کی بے حد تعریف کی جو ان کے لیے باعث فخر بنی، اور دیگر مشاغل میں ان کی جسمانی صحت، جرأت اور عملی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ تو گویا یہ جسمانی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ہیں۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ سبق میں ایک اہم واقعہ وہ ہے جب کم عمری میں سر سید کو دربار میں خلعت پہننے کا موقع ملا۔ اتفاقاً اس دن دربار میں وہ لیٹ پہنچے، مگر بادشاہ نے شفقت سے ان سے بات کی اور نصیحت کی کہ جلدی آیا کرو۔ خلعت یعنی اعزاز کے طور پر دیے جانے والا لباس۔ میں امید کرتا ہوں کہ دہم کلاس کی اردو سبق نمبر 4 سر سید کا بچپن، اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور امتحان کی تیاری میں آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔